بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے ویڈیو میں مکروہات نماز پر گفتگو رہے گی۔ نماز میں خشوع و خضوع کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف تو یہ ہے کہ دل حاضر رہے نماز میں، عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے، یا سارے ارکان ساکن رہیں۔ اور بعضوں نے یہ تعریف بھی کی ہے کہ نماز میں تمام فرائض، شرائط، واجبات، سنتوں کی تکمیل کی جائے اور نماز کے تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے۔ تو یہ کم درجے کا خشوع و خضوع ہوگا، تو اسی لیے مکروہات بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اور مکروہات نماز سمجھنے سے پہلے مکروہ کہتے کسے ہیں یہ بھی سمجھ لینا بے حد ضروری ہے۔ مکروہ وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے کو شریعت میں منع کیا گیا ہے، لیکن اگر یہ کیا جائے تو اس پر عتاب یا گناہ نہیں ملتا ہے، اور اس کے کرنے سے ثواب میں کمی ضرور آ جاتی ہے۔ تو اب نماز میں مکروہات اگر کریں گے تو خشوع و خضوع میں فرق آئے گا، اور نماز میں ثواب کی کمی ہوگی، اور دوسرا کوئی بگاڑ نماز میں پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن مکروہات زیادہ کرنے سے یہ عین ممکن ہے کہ آپ مبطلات نماز یعنی نماز کو توڑنے والی چیزوں کی طرف بھی چلے جائیں اور آپ کو خبر نہ ہو۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مکروہات نماز سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ اگر نماز میں آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، نظریں آپ کی ادھر ادھر رہیں گی، سجدہ گاہ کی طرف نہیں رہیں گی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور آسمان کی طرف بھی دیکھنا مکروہ ہے، اور آنکھیں بند کر لینا بھی مکروہ ہے۔ اگر آپ اپنا چہرہ قبلے سے پھرا لیں گے جیسے سلام میں پھیرتے ہیں، تو ویسا کرنے سے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن صرف اگر آپ نظریں پھراتے ہیں تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر آپ اپنی پیٹھ بھی پھیر دیں گے قبلے کی طرف سے، تو قبلے کو اگر آپ اپنی پیٹھ کر دیں گے تو ایسا کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ صرف اگر آپ نظریں پھراتے ہیں تو وہ مکروہ ہے۔ اور کوئی چیز نماز میں اٹھا لینا، ایسی چیز اٹھا لینا جس سے کہ دل اسی چیز میں لگا رہے، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور جب آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں تو دونوں پنجے کھڑے کر کر بیٹھ جانا، یا پاؤں کھڑے کر کر ہپس پر بیٹھ جانا، چوتڑوں پر بیٹھ جانا بھی مکروہ ہے۔ اور اس کا جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ آپ کو نماز کے ارکان میں ہم نے بتلا دیا تھا کہ آپ کا لیفٹ پاؤں بچھا ہوا رہے اور آپ کا رائٹ پاؤں کھڑا ہوا رہے، اس طرح کہ آپ کی انگلیاں زمین پر پریس ہو کر قبلہ رخ ہو جائیں۔ تو یہ طریقہ سنت ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، جیسا ابھی میں نے بتلایا کہ کھڑا کر کے اگر آپ بیٹھ جائیں گے جلسے میں، تو یہ مکروہ ہوگا۔ اور سجدے میں دونوں ہاتھ بچھا دینا بھی مکروہ ہے۔ اور اگر آپ کنکر نماز میں ہٹاتے رہیں گے، یا مٹی برابر کرتے رہیں گے، یا انگلیاں چٹکاتے رہیں گے، یا انگلیوں میں انگلیاں دے دیں گے جس کو شپکا کرنا کہتے ہیں، یا داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہیں گے، یا سجدے کے مقام پر کوئی ایسی چیز رکھ دیں گے جیسے کہ روافظ رکھتے ہیں، شیعہ لوگ رکھتے ہیں، تو ویسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اگر پیشانی پر سجدہ کرنے کے بعد سجدے کی مقام کا کچھ اثر رہ جائے، تو اس اثر کو اگر آپ پہنچیں گے تو نماز میں ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور بلا حاجت کسی چیز کا ٹیکا لینا، یا کمر پر ہاتھ رکھنا، یا پنکھا ہلانا، انگڑائی لینا، یا منہ میں کوئی چیز رکھ لینا، یا بالوں کو گرا دینا، یا دامن سمیٹ لینا آپ کا، یا آستین چڑھانا، یہ سب مکروہ ہے۔ اور اگر آپ کی آستین پہلے نماز سے قبل ہی چڑھی ہوئی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو نیچے کر دیں۔ اب یہ تمام جو حرکتیں میں نے آپ کو بتلائی، ان کا شمار حرکات خلیلہ میں ہوتا ہے، یعنی کم حرکتیں۔ ایک ہوتی ہے حرکت کثیر، عمل کثیر، اور ایک ہوتی ہے عمل قلیل۔ عمل کثیر وہ عمل ہوتا ہے
جو نماز کی جنس سے نہیں ہے، یعنی نماز میں کی جانے والی چیزوں سے نہیں ہے، اور جو عرف میں، جس کو عرف عام میں ہم زیادہ کہتے ہیں، اور جو پے در پے ہوتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ کہ نماز کی جنس سے نہیں ہے، دوسری یہ کہ وہ عرف عام میں اس کو زیادہ کہا جاتا ہے، اور تیسری یہ کہ وہ پے در پے ہے۔ اگر آپ عمل کثیر کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن عمل خلیل وہ ہے جو اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا عمل جو جنس سے نماز سے ہو، یا عرف عام میں جس کو تھوڑا کہا جاتا ہے، یا پے در پے کنٹینیوس نہیں ہے وہ، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ہی تھا، اور یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ کوئی عمل ہو، تو یہ عمل خلیل کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جتنے اعمال خلیلہ، حرکات خلیلہ جو آپ کو بتلائے، وہ سارے مکروہ ہیں۔ اور نمازی کے سامنے اگر کوئی جاندار کی تصویر ہوگی تو بھی یہ مکروہ ہوگا۔ نماز میں اگر نمازی کے سامنے کوئی شخص باتیں کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی مکروہ ہوگا نمازی کے لیے۔ اور نمازی کے سامنے سوتا ہوا آدمی ہے، اور وہ سوتے ہوئے آدمی کے سامنے رکھ کر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص نمازی کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور نمازی ویسے ہی اس کو سامنے رکھ کر ہی نماز ادا کر رہا ہے تو بھی مکروہ ہوگا۔ اور نمازی کے سامنے کوئی کافر ہے، یا آگ ہے، یا چراغ ہے، یا نجاست ہے، تو یہ بھی، ایسی نماز بھی مکروہ ہوگی۔ یا کوئی کھلا ہوا دروازہ ہے، یا نمازی کے سامنے کوئی پریشان کن چیز ہے، تو یہ ساری چیزیں مکروہ ہوں گی۔ ان ساری چیزوں سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور نماز میں بلا حاجت کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، یا نماز میں زبان باہر نکالنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اگر کسی کو پیشاب یا پخانے کا تقاضا ہو اور اس تقاضے کو روکا ہوا رکھ کر نماز اگر ادا کرے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ اور شدید گرمی یا سردی یا بھوک یا پیاس کی حالت میں بھی نماز ادا کرنا مکروہ ہے، یعنی آپ کو بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور آپ اس گرمی کو دفع کر سکتے ہیں، یا کوئی سردی ہو رہی ہے، یا کوئی آپ تدبیر کر کے نماز شروع کر سکتے ہیں جس کی آپ کی بہت زیادہ جو شدت والی سردی ہے وہ کم ہو جائے، یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے، یا آپ کو سردی ہے، یا پیاس لگ رہی ہے، تو آپ بھوک اور پیاس کو اپنی دور کر کے نماز کے لیے ٹھہر جائیں۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہے جس سے نماز میں دل لگنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اب مان لیجئے کوئی ایک شخص نماز کا ارادہ رکھتا ہے، اور ابھی وقت کافی ہے نماز کا، اور اس کا کھانا حاضر ہو جاتا ہے، تو اب اس کو یہ چاہیے کہ نماز بعد میں ادا کر لے، پہلے کھانا کھا لے، کیونکہ اگر اس کو کھانے کی خواہش ہوگی تو اس کو کھانا کھا لینا چاہیے۔ لیکن اگر نماز کا وقت کم ہے، نماز کا وقت چلے جانے کا خوف ہے، اور کھانا موجود ہے، تب بھی بہتر یہ ہے کہ آپ نماز پہلے ادا کر لیں۔ اور خوشی کے وقت نماز میں الحمدللہ کہنا، یا غم کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، یا تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا، یا کسی جانور کے کاٹنے پر بسم اللہ کہنا، یہ سب نماز میں مکروہ ہے۔ اور نماز میں اگر کوئی چیز آپ کو تکلیف دے، کوئی جانور نظر آتا ہے، کوئی سانپ ہے یا کوئی بچھو ہے، تو اس کو مارنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور بعض فقہا نے تو یہ کہا ہے کہ سر میں موجود جوئیں بھی مارنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ ان سے تغافل کرنا، ان کو اوائڈ کرنا افضل ہے، اولیٰ ہے۔ اور اگر حالت نماز میں کسی کو جمائی آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس جمائی کو دور کرنے کی کوشش کرے، جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، منہ بند کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس پر وہ قدرت نہ رکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے جمائی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، جمائی کو روکنا چاہیے۔ اور اگر مان لیجیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت شدید کھانسی ہوتی ہے، یا تھوک اتفاقاً کبھی زیادہ آ جاتا ہے، اب مزید نماز ادا کرنے میں وہ تھوک رکاوٹ بنتا ہے،
تو ایسی صورت میں اس تھوک کو آپ اپنے لیفٹ سائڈ قدم کے نیچے تھوک دیں، اور اگر آپ مسجد میں موجود ہیں تو اپنے جیب میں یا کپڑے میں تھوک دیں تاکہ آپ نماز آگے ادا کر سکیں۔ اور اگر آپ جیب میں کپڑے میں تھوک رہے ہیں تو پھر اس کو کپڑے کے ساتھ تھوڑا سا رگڑ دیں تاکہ وہ مسجد کی میں نہ گریں۔ مسجد کی زمین پر تھوکنا اور گرنا مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔